الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثالث عشر افعال النوع الثالث عشر اے مبنی نہیں ہوں جی الف لام بھی کیا ہے پہلے سمجھ آئی ہے اے الثالث اگوں عشر ہے جی النوع الثالث عشر جی انہاں دا قانون اگے آوے گا افعال القلوب. چلو جی عوامل لفظیہ سماعیہ کون سماعیہ عوامل لفظیہ سماعیہ کی 13ویں اور آخری نو 13ویں آخری نو 13 انواع ہیں کن کی عوامل لفظیہ سماعیہ کی تو 13ویں نو میں افعال قلوب کا بیان ہے ہاں جی عوامل لفظیہ سماعیہ کی بات سے گئی ہے. عوامل لفظیہ سماعیہ کی 13 انواع میں سے آخری نو 13 انواع میں سے آخری نو ہے اور آخری نو ہے اور اس نو میں افعال قلوب کا بیان ہے آخری نو ہے اور اس نو میں افعال قلوب کا بیان ہے. النوع الثالث چلو 13ویں نو افعال قلوب ہیں جی 13ویں نو افعال قلوب ہیں. 13ویں نو افعال قلوب ہیں. جی وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ صُدُورَهَا مِنَ الْقَلْبِ آگے وَلَا دَخْلَ فِيهِ لِلْجَوَارِحِ. یہ جو آنے والے افعال ہیں جو نحمیر میں بھی پڑھ چکے ہو اور شمہ کے اندر بھی تفصیل سے پڑھ چکے ہو علم تو وغیرہ ان کا نام ہے افعال قلوب. کیا ہے ان کو افعال قلوب کیوں کہتے ہیں؟ افعال جمع فعل قلوب جمع قلب فعل قلب دل کا فعل یہ معنی ہے دل کا. تو ان افعال کو افعال قلوب دل کے افعال یہ نام کیوں ہے یہ نام کیوں ہے تو وجہ تسمیہ یہ ہے وجہ کہ یہ سارے افعال جو آگے آ رہے ہیں اور جن معانی میں یہ استعمال یہاں ہوں گے ان معانی کے اعتبار سے ان سب افعال کا صدور دل سے ہے ظاہری اعضاء کو دخل نہیں ہے. سب افعال کا صدور دل سے ہے ظاہری اعضاء کو دخل نہیں ہے اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں افعال قلوب. ہاں جی ان افعال کو افعال قلوب کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ اس لیے کہ کہ جتنے افعال آگے آ رہے ہیں جتنے افعال آگے آ رہے 7 جی یہ جتنے افعال آگے آ رہے ہیں ان کا صدور دل سے ہے ان کا صدور دل سے ہے. تے صدور دے تھلے کی لکھے صدور و معانیہا علمتوں تو منہ دے وچوں نکلے ہیں جنہاں دا معنی ہے نا یقین کیا میں نے وہ یقین دل نال کریدا ہے جی گل سمجھیے بظاہر یہ ہے کہ ان افعال کا صدور مطلب کیا ہے ان کے اور لفظ تو منہ جو نکلتے ہیں سارے علمتوں دامتوں مراد کیا ہے ان کے معانی کا صدور کس سے اور کو تفصیل آ رہی ہے نا بھائی کچھ دا معنی ہے یقین کچھ دا معنی ہے زن تے زن تے یقین دا تعلق کیڑی شے نال ہے کس فعل نال چلو مصنف علیہ رحم بیان کر رہے ہیں کہ ان افعال کو افعال قلوب اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا صدور دل سے ہے اور ظاہری اعضاء کو ان میں کوئی دخل نہیں اس لیے ان کو افعال قلوب کہتے ہیں. ہاں ان کو افعال قلوب کہتے ہیں. افعال قلوب کہتے ہیں. گل سمجھیے ان کا معنی کرو اس جملے کا 13ویں نو افعال قلوب ہیں محض نام رکھا گیا ہے اس سمیت ہے یا ضمیر مرجع بظاہر افعال قلوب ہے لیکن معنی کرنا ہے علم تو وغیرہ سمجھے
اور محض نام رکھا گیا علم تو وغیرہ کا بے ہاں افعال قلوب کے ساتھ، اس لیے کہ صدور ان افعال کا مراد کیا ہے ان کے، کیونکہ ظن تے یقین انہوں کا من ہے، لفظ تے منہ نہ نکلتے نا، علم تو زام تو منہ تو نکلتے، وہ تو دل تو نہیں نکلتے نا، اس لیے کہ صدور ان کا قلب سے ہے اور نئی دخل ہے صدور میں جوارح کو، جوارح جمع جارحہ کی، جارحہ انسان کے ظاہری اعضاء، اکھ ہاتھ پیر نک کا سارا وجود اتلا جنہ ہے گئے جی، سمجھے جی، انہوں کی اندر نے جوارح کی اندر نے مانا کرو 13 نو افعال قلوب ہیں اور محض نام رکھا گیا ہے علم تو وغیرہ کا بے ہاں افعال قلوب کے ساتھ، اس لیے کہ صدور ان افعال صدور صوت پیش صدور ان افعال کا دل سے ہے اور نہیں دخل صدور میں جوارح کو، یعنی ظاہری اعضاء کو دخل نہیں لکھا نا بین استور والاعضاء ظاہرہ، جوارح آندے نے جڑے ظاہری اعضاء نے جی، صرف بھی یہ باطنی اعضاء نال صادر ہوندے نے، ظاہری اعضاء نوں ان دے وچ کوئی دخل نہیں۔ 13 افعال قلوب ہیں اور محض نام رکھا گیا ہے علم تو وغیرہ کا افعال قلوب کے ساتھ، اس لیے کہ صدور ان افعال کا دل سے ہے اور نئی دخل صدور میں جوارح کو۔ گل سمجھی شاہ جی، وہ افعال جن کے صدور میں ظاہری اعضاء کو دخل ہے، وہ افعال جن کے صدور میں ظاہری اعضاء کو دخل ہے، دل نو تو دخل ہوندا ہی ہے نا جی، دل کردا ہے اج مرغا کھاواں، ایک کیتا ہے تے ہاتھ نال بوٹی پہ پاڑ دے نا جی، ہیں جی چاپاں بنا تے پتہ نہیں کی بنا، سمجھ آندی پئی نا جی، وہ دل تو ہے ہی ہے۔ جن افعال کے صدور میں ظاہری اعضاء کو، ان کو افعال علاج کہتے ہیں، ان کو عین تے زبر علاج، سمجھے جی کہ نہیں، کیا علاج۔ سارے افعال، سارے عربی فعل دو قسم ہو گئے، افعال قلوب تے افعال جنہ دا معنی ہے نا یقین تے ظن، کی ہے او افعال قلوب نے، وہ جڑے خاص نے، باقی نہیں ہوئی تو بہت سارا معنی ہے نا جی، ایقن تو، تیقن تو میں نے یقین کیا، شکک تو میں نے شک کیا، زنن تو میں نے زن کیا، وہ تو ہیں پہ، وہ نہیں گل اے جڑے خاص بیان کرتے ہیں دو مفعولاں چاہتے ہیں انہاں دی گل، یہ افعال قلوب ہے، یہ تو جن کے صدور میں ظاہری اعضاء کو دخل ہوتا ہے انہیں افعال علاج کہتے ہیں جی۔ سمجھی شاہ جی، آگے چلو بات تو وتسمى افعال الشك واليقين ايضا لان بعضها للشك وبعضها لليقين۔ بس اس عبارت کا مطلب کیا ہے وہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ منطق کے اندر آپ نے جو کچھ پڑھی تھے، تصور کی 8 قسمیں، تصدیق کی، ان میں ایک تصور کی قسموں میں ایک شک آیا تھا۔ شک یہ ہوتا ہے کہ دونوں جانبیں، ایک زن ہوتا ہے، زن یہ ہوتا ہے کہ جانب راجع جو ہوتی ہے نا اس کو زن کہتے ہیں، اس کو یہ منطق کے اندر آپ نے تفصیل پڑھی ہے۔ کلام عرب میں شک بمعنی زن استعمال ہوتا ہے اکثر، شک افعال قلوب کی بحث کرتے ہوئے جب بھی لفظ شک استعمال ہو تو مراد اس سے جانب رج، مراد یعنی تصدیق کی پہلی قسم، تصدیق کی، اور یقین کا معنی جزم، یقین کا معنی اور جانب راجے ہی راجے، سمجھ آئیے، اگو کوئی بھی قسم ہوئے جی پلے پہ جی۔ عربی وچ
جانب راجے ہوئے تے انہوں کی آندے نے شک بھی بول دے نے تے زن بھی سمجھ آندی پہ جے اور بعض دفعہ عربی وچ زن بمانا شک ہوندا ہے ان بعض الظن اثم یہ اتنے زن بمانا شک جے سمجھے جی تے عام طور تے زن اور شک بمانا جانب راجے جانب اور یقین تو مراد او نہیں جی طرح قسم آخری یقین تو مراد جانب راجے ہی راجے جس کو کیا کہتے ہیں جزم کیا کہتے ہیں جزم کہتے ہیں عام طور پر پھر تعریف کرتے ہیں عربی بھی کہ یقین یہ ہے کہ جزم واقعہ کے مطابق ہو جزم واقعہ کے مطابق ہو تو یہ یقین ہے جی اتنے جڑا شک آ رہے ہیں نا بمانا اے مہربانی جی مسئلہ نمبر 1 یہ ہے ابھی نام چل رہے کہ یہ جو افعال آ رہے ہیں ان کو افعال قلوب بھی کہتے ہیں اور ان افعال کو افعال شک وال یقین بھی کہتے ہیں کیا کہ یہ جو افعال ہیں جو آگے آ رہے ہیں ان کو افعال قلوب بھی کہتے ہیں افعال شک اور افعال یقین بھی کہتے ہیں افعال قلوب کیوں کہتے ہیں وجہ آ گئی ہے شاہ جی افعال شک اور یقین کیوں کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ بعض ان کے زن کا معنی دیتے ہیں بعض یقین کا معنی دیتے ہیں اس لیے ان کو افعال شک وال یقین بھی کہتے ہیں ہاں جی اور ان افعال کو افعال شک اور افعال یقین کیوں کہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں سے جو بعض ہیں وہ شک کے لیے ہوتے ہیں یعنی زن کے لیے یعنی زن جانب راجے کے لیے جی زن کے لیے ہوتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ یقین کے لیے تو چونکہ بعض زن کا معنی دیتے ہیں بعض یقین کا اس لیے ان کو افعال شک وال یقین کہنا ٹھیک ہے جی آخو شاہ جی افعال کو افعال قلوب کو افعال شک ان کا پہلا نام تو آ گیا کہ ان کو افعال قلوب کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں وجہ آ گئی دوسرا نام ان کا ہے افعال شک اور یقین کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں جو بعض ہیں وہ بعض جو ہیں وہ شک کا معنی دیتے ہیں یعنی زن کا اور بعض یقین کا معنی دیتے ہیں من کرو شاباش اور نام رکھا گیا ہے علم تو وغیرہ کا افعال شک والے یقین بھی اس لیے کہ بعض ان کے شک کے لیے ہیں اور بعض ان کے یقین کے لیے ہیں اور نام رکھا گیا ہے علم تو وغیرہ کا افعال شک وال یقین بھی اس لیے کہ بعض ان کے شک کے لیے ہیں اور بعض ان کے یقین کے لیے ہیں اور نام رکھا گیا ہے علم تو وغیرہ کا افعال شک و یقین بھی اس لیے کہ بعض ان کے شک کے لیے ہیں اور بعض ان کے یقین کے لیے ہیں اور جڑا نا جی تو سما افعال شک کے ہوتے آشر ساری گل وضاحت کیتی نے بھی جڑے لوگوں کو مغالطہ لگا ہے انہاں عربی لغت نو تے منطق نو خلط ملط کر دیتا ہے لہذا شک دا معنی او نہیں بھی جڑا منطق وچ بلکہ کی معنی ہے زن اگے چلو وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبْرِ جی وَتَنْصِبُهُمَا مَعًا بِأَنْ يَكُونَا مَفْعُولَيْنِ لَهَا مسئلہ نمبر مڈو شڈو یہ جو افعال قلوب ہیں یہ افعال قلوب جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں داخل ہو کر کیا کرتے ہیں مبتدا کو بھی اور خبر کو بھی دونوں کو نسب دیتے ہیں نسب دینے کے بعد ترکیب کے اندر ان کا نام کیا بنتا ہے مفعول اول مفعول ثانی شاہ جی مسئلہ یہ ہے کہ افعال قلوب یہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں یعنی مبتدا خبر پر داخل ہو کر کیا کرتے ہیں عمل کیا ہے ان کا مبتدا خبر دونوں کو نسب دیتے ہیں نسب دے کر کیا نام بن جاتا ہے ترکیب میں ان کا مفعول اول مفعول ثانی مفعول آنکھو جی مسئلہ یہ ہے کہ افعال قلوب یہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور عمل یہ ہے کہ یہ مبتدا اور خبر دونوں کو نسب دیتے ہیں بعد میں یہ
वरना तरकीब में ये بعد میں نہیں ہے. جب دونوں کو نصب دیتے ہیں تو ترکیب میں مبتدا خبر دونوں کا نام کیا بن جاتا ہے؟ مفعول اول اور مفعول ثانی. مفعول اول اور مفعول ثانی. ہاں جی شاہ جی. یہ ہے کہ افعال قلوب جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. داخل ہو کر مبتدا اور خبر دونوں کو نصب دیتے ہیں، اور ترکیب میں مبتدا خبر کا نام نصب کے بعد کیا بن جاتا ہے؟ مفعول اول مفعول ثانی. اور یہ افعال قلوب داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر اور نصب دیتے ہیں. ہما ان دونوں کو اکٹھے، ان دونوں کو مبتدا خبر. اچھا جی، پھر وہ بن کیا جاتے ہیں؟ بائیں طور کے ہو جاتے ہیں وہ دونوں مفعولین افعال قلوب کے لیے. جی. اور افعال قلوب داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر اور نصب دیتے ہیں مبتدا اور خبر کو اکٹھے بائیں طور کے ہوتے ہیں وہ دونوں مفعولین واسطے افعال قلوب کے. اور وہ افعال قلوب داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر اور نصب دیتے ہیں ان دونوں کو اکٹھے. وہیں طور کے ہوتے ہیں مبتدا اور خبر مفعولین افعال قلوب کے لیے ہو جاتے ہیں مفعولین افعال قلوب کے لیے. گل سمجھیے جی. یعنی یہ داخل ہوتے ہیں تو ہوگا نا ان کا عمل. مثلا زید قائم، زید امر فاضل، مثال کے طور پر آپ نے خبر دی امر فاضل، امر فاضل ہے. مخاطب کو یہ نہیں پتا چلا کہ متکلم کو اس بارے میں یقین ہے یا ظن ہے یا ویسے میں تھکلا رہے ہیں. گل سمجھیے. یہ افعال داخل ہو کر متکلم کے اندر کی کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ میں یقین کرتا ہوں امر کے فاضل ہونے کا، میں ظن کرتا ہوں امر کے فاضل ہونے کا. جی. تو ان کی جو غرض ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا خبر جملہ کیا نام ہے موجبہ بھی ہو سکتے ہیں تے سالبہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر موجبہ ہے تو مطلب ہے کہ ثبوت کا مجھے یقین ہے یا مجھے ظن ہے، اور اگر سالبہ ہے تو سلب کا مجھے وہ جڑا بھی ہوئے گا یقین والا ہے تو پھر یقین والا مانا تو یہ ظن والا ظن والا مانا. جی. یہ اصل میں یہ کام کرتے ہیں کہ مبتدا خبر میں ثبوت یا سلب جو ہے اس کے یقین یا ظن کا فائدہ دیتے ہیں. یعنی متکلم دستا ہے کہ میرے نزدیک خبر دا ثبوت یا خبر دی سلب ایک ہی ہے، یقینی ہے یا اے مطلب ہے. کوئی سمجھی گل شاہ جی؟ چلو اگو مثالاں ساریاں آ رہی ہیں اگے جی. وَهِيَ سَبْعَةٌ. چلو جی. تو افعال قلوب جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ کل وہ 7 ہیں. کیا کہ جی افعال قلوب ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 7 کل کیا کہ شاہ جی؟ 7 ہیں. اور وہ افعال قلوب 7 ہیں. جی. اور وہ افعال قلوب 7 ہیں. اور وہ افعال قلوب 7 ہیں. تو دیکھو، یعنی نحویوں کی اصطلاح میں جن کو افعال قلوب کہتے ہیں وہ 7 ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ دل سے جتنے فعل صادر ہوتے ہیں وہ 7 ہی ہیں. جی. وہ اور بھی ہیں. وہ عرفت و اعتقدت وغیرہ یہ سارے دل سے ہی صادر ہوتے ہیں. یعنی جن کا بھی معنی یقین ظن شک وغیرہ والا ہوگا وہ دل سے صادر ہوتے ہیں. لیکن نحویوں کی اصطلاح میں بھی جو 2 مفعولوں پر داخل، جن کے خاص مسئلے ہیں پیچھے بھی پڑے جے، 2 مفعولوں پر داخل ہوتے ہیں، دونوں کو نصب دیتے ہیں اور کسی ایک کا حذف جائز نہیں ہے، دونوں کو ذکر کرنا ضروری ہے یا دونوں کا حذف جائز ہے اور مقدم مؤخر نہیں کر سکتے، وہ جو ساری تفصیل ہے. یہ جن افعال کے مسئلے ہیں وہ 7 ہیں. وہ 7 ہیں. چلو آگے جی. ثلاثة منها للشك وثلاثة منها لليقين وواحد منها مشترك بينهما. 7 کی تقسیم جو ہے
تین ان میں سے زن کے لیے ہیں، لکھا ہوتا ہے یہ زن نظر ہے، یعنی تین کا معنی ہوگا زن کیا میں نے، کیا کیا؟ زن کیا اس نے، زن کیا تو نے، جڑا بھی سیکھا ہوگا نام میں، چونکہ گردان کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس لیے نام میں جو مثالیں دیتے ہیں متکلم کے سیکھے ہوتے ہیں جی۔ تو تین جو ہیں وہ یقین کا فائدہ دیتے ہیں، تین یعنی تین کا معنی کرنا ہے کہ میں نے یقین کیا، اس نے یقین کیا، تو نے یقین کیا، مثال کے طور پر۔ اور ایک جو ہے ساتھ میں سے وہ کبھی زن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ موٹی کی تقسیم جی، باقی ساری یہ انہوں نے لغت نہیں آئی ہے، موٹا موٹا مسئلہ شبہ پہ۔ جو افعال قلوب ساتھ ہیں ان کی تقسیم یہ ہے کہ ان میں سے تین جو ہیں وہ زن کے لیے ہیں اور تین جو ہیں وہ یقین کے لیے ہیں، اور ایک مشترک ہے ان دونوں میں، یعنی جو تین کبھی کبھی زن کا معنی دیتے ہیں، کبھی یقین کا معنی دیتے ہیں۔ اچھا جی، آپ کو بولا جی۔ افعال قلوب سات ہیں، ان کی تقسیم اس طرح ہے کہ ان میں سے تین شک کے لیے ہیں اور یعنی زن کے لیے، اور ان میں سے تین یقین کے لیے ہیں اور ایک مشترک ہے، یعنی زن کا معنی بھی دیتا ہے، زن کا فائدہ بھی دیتا ہے اور یقین کا فائدہ بھی دیتا ہے۔ اور دیکھو نا بین استور لکھا ہے یقین کے، بھئی یقین سے مراد اعتقاد جازم مطلقاً۔ کیوں اعتقاد جازم؟ اس لیے کہ زن کے مقابلے میں جب آئے یقین تو اس وقت مراد اعتقاد جازم ہوتا ہے جی۔ چلو جی منع کرو۔ تین ان میں سے شک کے لیے ہیں اور تین ان میں سے یقین کے لیے، اور ایک ان میں سے مشترک ہے زن اور یقین کے درمیان۔ مطلب کہ بھی کدے وہ یقین واسطے ہوندا ہے تے کدے وہ زن واسطے ہوندا ہے، اے مطلب جی۔ تین ان سے شک کے لیے ہیں اور تین ان سے یقین کے لیے ہیں جی، اور ایک ان سے مشترک ہے یقین اور زن کے درمیان۔ جی، تین ان سے شک کے لیے ہیں اور تین ان سے یقین کے لیے ہیں اور ایک ان سے مشترک ہے زن اور یقین کے درمیان۔ جی۔ اما ثلاثۃ الاول فحسبت گل سمجھی جائے اور رکھو نا لکھا ہوتے کر کو تفصیل آ رہی ہے بھی جو تین زن کے لیے ہیں وہ اکثر زن کے لیے آتے ہیں، کبھی کبھی یقین کے لیے بھی آتے ہیں، اور جو تین یقین کے لیے ہیں وہ اکثر یقین کے لیے آتے ہیں، کبھی کبھی وہ زن کا معنی بھی دیتے ہیں۔ گل سمجھیے اور جو نا قرآن پاک فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ، بس اگر علم ہو جائے تمہیں ان عورتوں کے مومن ہونے کا تو ان کو واپس نہ لوٹاؤ جی ہجرت کر کے آ سے۔ ہوں اتنے یقین والا معنی نہیں بن سکتا کیونکہ کسی دے مومن ہونے دے یقین دا سی مکلف ہی نہیں ہے، کس دے مکلف آ زن دے۔ گل سمجھی جی اتنے ہوں معنی زن ہے کہ جدو تہاڈی جانب راجے یہ کہے کہ کی نے مومن نے تے واپس نہ لوٹاؤ۔ سمجھی جی گل؟ سارے مسلمان نے لیکن بھی ان دے بارے سانو جزم ہے کہ اندروں سچا مسلمان ہے، یہ تو نہیں نا۔ میری گل سمجھا جی، میں نوز بلے نہیں گل پہلے کی تھی مطلب غلط مانا کرو، یہ سانو یقین ہے کہ سارے مسلمان نے، لیکن شخصی طور پہ کہ قسمیں اندروں سچا مسلمان ہے یہ نہیں ہے گا۔ گل سمجھے پہ ہو؟ اندر دا دے اللہ جانتا ہے نا جی، اے مطلب ہے جی۔ ہاں جی چلو۔ اما ثلاثۃ الاول فحسبت وظننت وخلت مثل حسبت زیدا فاضلا وظننت بکرا نائما وخلت خالدا قائما۔ چلو جی، تین جو کہ زن کا معنی دیتے ہیں وہ یہ ہیں حسب تو یعنی پورا باب، زنن تو یعنی پورا باب، خل تو یعنی پورا خل تو چلی خیال ہے کہ اصل چیزے جڑا نا خیل تو
کیے اور جی میں حیب تو جیسا کیا جی خیل تو تے کسرہ نقل کیتا خیبل تے خیل تو تے پھر خل تو اے مطلب سیگا انجس نہیں ہے. تو یہ تین ہیں حسب تو ظنن تو خل تو. ان تینوں کا ایک ہی معنی ہے میں نے ظن کیا میں نے یعنی مینو جانب راجے حاصل ہے کہ اے جڑی خبر ہے ان دا مبتدا واسطے ثبوت ہے جے کر موجب ہے یا سلب ہے جے کر سالب ہے. یہ مطلب ہے کہ یہ تین کس لیے ظن کے لیے. مطلب کیا ہے کہ جب جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوں گے تو معنی کیا ہوگا کہ خبر کا ثبوت یا سلب اس کا مجھے ظن ہے اس کا اے مطلب ہے کہ یہ تینوں کس لیے ہے ظن کے لیے. معنی ایک. مثالیں دیکھیں. اب مثال اس کا معنی حسب تو زیدن فاضلن کا معنی ہے کہ زید کے فاضل ہونے کا مجھے ظن ہے. کل سمجھیے. ظنن تو بکرن نائمن بکر کے نائم ہونے کا مجھے ظن ہے. خل تو خالدن قائمن خالد کے قائم ہونے کا مجھے ظن ہے. تین دمانے ایک کی اے مطلب ہے یعنی زید فاضل ہے بکر ستا ہے خالد کھلوتا ہے ان گلاں دا مینو ظن ہے کہ یہ ظن ہے. اے مطلب. ہاں جی شاہ جی جو تین ان سے ظن کے لیے ہیں وہ یہ ہیں حسب تو ظنن تو اور خل تو. جیسے حسب تو زیدن فاضلن اور ظنن تو بکرن نائمن اور خل تو خالدن قائمن. تو مانا سنا حسب تو زیدن فاضلن زید کے فاضل ہونے کا میں نے ظن کیا مجھے ظن ہے. میں نے ظن کیا یعنی مجھے ظن ہے. زید کے فاضل ہونے کا مجھے ظن ہے اور بکر کے نائم ہونے کا مجھے ظن ہے اور خالد کے قائم ہونے کا مجھے ظن ہے. اے مطلب ہے بے ایک خبر دا ثبوت ہے مبتدا واسطے میرے نزدیک اے مینو جانب راجے اے مینو اے مطلب ہے. شاہ جی ٹھیک ہے جی. افعال قلوب میں سے جو شک کے لیے وہ تین یہ ہیں حسب تو اور ظنن تو اور خل تو. چلو جیسے حسب چلو ٹھیک ہے. فاضل زید کے فاضل ہونے کا مجھے ظن ہے اور ظنن تو بکرن نائمن بکر کے نائم ہونے کا مجھے ظن ہے اور خل تو خالدن قائمن خالد کے قائم ہونے کا مجھے ظن ہے. جی. ایک خل تو ان کے اوپر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے مضارع کا جو بعد متکلم کا سیغہ بنتا ہے نا قانون کے مطابق تو بننا چاہیے نا. اور خجل تو خوف یخوافو تے یخافو تے اخافو تو سیغہ بنتا ہے اخالو. کیا بنتا ہے اخیالو اخالو. سنتے پہ ہو. لیکن کہتے ہیں کہ اس کو پڑھا جاتا ہے اخالو بکسر الحمزہ. کیا پڑھا جاتا ہے اور بنو اسد جو ہے نا وہ فتح دیتے ہیں لیکن افصح جو ہے نا وہ اخالو ہے. اگرچہ قانون کے مطابق تو بعد متکلم حمزہ کیا ہوتا ہے مفتوح ہوتا ہے جی. تو لہذا اس کو پڑھتے کیا ہے اخالو. ویسے تو کسرہ دے کے پڑھنا قانون پتہ ہے نا تے لامو اے لامو نے لامو جائز ہے. چلو آگے جی شاہ جی مانا کرو. بہرحال تین پہلے بس حسب تو اور ظنن تو اور خل تو ہے. جیسے حسب تو زیدن فاضلن اور ظنن تو بکرن نائمن اور خل تو خالدن قائمن. بہرحال تین پہلے بس حسب تو اور ظنن تو اور خل تو. جیسے حسب تو زیدن فاضلن اور ظنن تو بکرن نائمن اور خل تو خالدن قائمن. جی. بہرحال تین پہلے بس حسب تو اول نہیں ہے گا اوبالو جمع اوبالو اول بھی جمع اوبالو. جی. اور ظنن تو اور خل تو ہیں. جیسے حسب تو زیدن فاضلن اور ظنن تو بکرن نائمن اور خل تو خالدن قائمن.
وظننت إذا كان من الزنة بمعنى التهمة لم يقتضي المفعول الثاني مثل ظننت زيدا أي اتهمته یا اتهمته. اچھا جی، نال جڑا مسئلہ ہے چلنا اوکھا، تھوڑا دھیان کرے جی. ایک تو ان کے معنی ہے نا کہ یہ تین زن کا معنی دیتے ہیں، تین یقین کا معنی دیتے ہیں، اور ایک کبھی زن کا کبھی یقین کا. لیکن ساتھ ساتھ اور معنی بھی بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو جب اس معنی میں استعمال ہوں گے تو پھر یہ افعال قلوب سے نہیں ہوں گے اور دو مفعول نہیں جائیں گے. گل سمجھیے. تو یہ جو تین ہیں، حسبتو، ظننتو، خلتو، ان میں سے ایک کے بارے میں بیان کرتے ہیں، صرف ایک کے بارے میں کہ ظننتو جو ہے نا جی شاہ جی کون؟ اس کی مصدریں دو ہیں، ظن یظن ظنن، ظن یظن ظنتن، ظن یظن. اگر اس کی مصدر ہو ظنن تو پھر یہ فعل قلوب سے ہے بمعنی ظن، بمعنی. اور اگر اس کی مصدر ہو زنا تو زنا کا معنی ہوتا ہے تہمت، بدگمانی. زنا کا معنی ہے تو اس سے جب مشتق کریں گے ظننتو کو تو اب معنی ہوگا بدگمانی کی میں نے. کیا کیا میں نے؟ تہمت لگائی میں نے. اب صرف ایک مفعول کا تقاضا کرے گا. ظننتو زیدن، تہمت لگائی میں نے زید پر. سمجھیے کلام پوری ہو گئی نا. تو جب مسئلہ سمجھے کہ یہ جو تین ہیں پہلے، ان میں سے جو ظننتو ہے یہ مشتق اگر ہو ظنن سے پھر یہ فعل قلوب سے ہے اور اس کا معنی ہے میں نے ظن کیا اور دو مفعولوں کو چاہے گا، یعنی مبتدا خبر پر داخل ہوگا. اور اگر زنا یا ظنو یہ مشتق ہو مصدر زنا سے تو زنا کا معنی ہے تہمت. کیا ہے؟ بدگمانی. تو اب یہ ایک مفعول کو جائے گا اور افعال قلوب سے نہیں ہوگا. کل سمجھیے جی. جی مسئلہ یہ ہے کہ تو جڑی تہمت لائی دی کندے نال لائی دی او تو اندروں گل اٹھنی، لیکن جڑا اگلے نوں پتہ لگا بس تہمت لائی او کنج پتہ لگا؟ دل نال تے ٹوٹی لا کے دل دی حرکت ہی پتہ لگ سکتی نے. اتنی پہ دل چ حسد ہے کلانیاں دا پتہ. ہاں بھائی یہ تین ہیں پہلے جو فعل قلوب میں سے جو پہلے تین ہیں جو زن کا معنی دیتے ہیں، ان میں سے جو ظننتو ہے یہ اگر یہ باب زنا یا ظنو ظنن سے ہو ظنن سے مشتق ہو تو پھر یہ افعال قلوب سے ہے بمعنی جانب راجے. بمعنی جانب راجے. اور اگر ظنن تو مشتق ہو زنا سے تو زنا کا معنی ہے تہمت. دیکھو دا یا دو ایک باب ہے نا، تو مصدر مختلف تے معنی مختلف. ان دا معنی دعوت قبول کرنا، ان دا معنی دعا کرنا، ان دا معنی بلانا، ان دا معنی کسی کے نسب کا دعویٰ کرنا، وہ سارے. لیکن جیڑی مصدر کو مشتق منو گے اس پورے باب دا معنی ہوئے گا. اے مطلب ہے جی. اگر یہ زنا یا ظنو زناتن سے مشتق ہو تو اس وقت یہ اس کا معنی ہوتا ہے تہمت. اس کا معنی ہوتا ہے تہمت. اب یہ دو افعال قلوب سے نہیں ہے، نہ دو مفعولوں کو جائے گا بلکہ ایک مفعول کو جائے گا. مثلا زنن تو زیدن معنی یہ ہے کہ تہمت لگائی میں نے زید کو، زید پر، زید کو جڑی گل ہے تو اے جملہ پورا ہو گیا جی. اب یہ کتنے مفعول چاہ رہے ہیں؟ تو اس صورت میں یہ افعال قلوب سے، ہاں کیونکہ تہمت کتنے نال لائی جاندی ہے؟ زبان. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے قلوب میں سے جو پہلے ہیں زن کے لیے ان میں سے ظنن تو ہے. بیان کرے جائیے مہربانی. اگر اس کی مصدر اور ظنن مصدر سے مشتق ہو تو اس وقت یہ افعال قلوب سے ہے بمعنی جانب راجے. اس وقت یہ دو مفعولوں کو چاہے گا، یعنی جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوگا اور دو مفعولوں کو چاہے گا. جس وقت یہ مصدر زنتن مصدر سے مشتق ہو تو اس وقت یہ
بمانا زنان تو نہیں ہوگا، بمانا ہوگا تہمت لگانا، نہ زنا کا معنی کا تہمت مانا ہے، تہمت، تو جو مصدر کا معنی ہوتا ہے وہی پورے فعل کا معنی ہوتا ہے. اس وقت یہ ایک مفعول بری کو چاہیے. ہاں تو زنان تو زیدن کا کیا معنی اگر زنا سے مشتق ہو تو زنان تو زیدن تہمت لگائی میں نے زید پر. زید پر، اور اگر زنن سے ہو تو اب یہ جملہ پورا نہیں ہوا. زن کیا میں نے زید کا، کس چیز کا؟ جب تک خبر نہیں آئے گا تو معنی پورا نہیں ہوگا. گل سمجھے جی. اور زنن تو جب ہو مشتق زنا سے بمانا تہمت، اے بمانا تہمت کا تعلق زنا کے ساتھ ہے، یعنی زنا دا معنی کی ہوندا ہے. تو کیا کرے گا پھر زنن تو نہیں تقاضا کرے گا مفعول ثانی کا، اور ایک مفعول نال پورا ہو جائے گا. جیسے زنن تو زیدن، یعنی تہمت لگائی میں نے زید کو. باقی دسے نے باب افعال بناؤ اتہما یتہمو اتہام، یہ بھی ٹھیک ہے. تو باب افتعال بناؤ اتہما یتہمو اتہام، یہ بھی ٹھیک ہے. دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. باب یہ نکل کے فائدے سارے پلے بدے ساریاں، یہ ساری علمی گلاں ہیں جی. ہاں بھائی. اور زنن تو جب ہو مشتق زنا سے بمانا تہمت تو نہیں تقاضا کرتا دوسرے مفعول کا، جیسے زنن تو زیدن، یعنی تہمت لگائی میں نے زید کو. اور زنان تو جب ہو مشتق زنا سے بمانا تہمت تو نہیں تقاضا کرتا دوسرے مفعول کا، جیسے زنان تو زیدن، یعنی تہمت لگائی میں نے زید کو. جی وَأَمَّا کیا الثَّلَاثَةُ سمجھے جی؟ آگے جی. وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الثَّانِيَةُ فَعَلِمْتُ وَرَأَيْتُ وَوَجَدْتُ مثل علمت زيدا أمينا ورأيت عمرا فاضلا ووجدت البيت رهينا. تین آ گئے ہیں جو کس کے لیے؟ دوسرے تین جو کہ یقین کے لیے. کس کے لیے؟ تو وہ ہیں علمت، رأیت، وجدت، پورا باب، پورا باب. تینوں کا معنی ہے کہ کیا؟ یقین کیا میں نے. اور معنی بھی ان کے ہیں بہت سارے، ایک ایک معنی آگے بیان ہوگا جی. گل سمجھی کہ نہیں؟ کیا کہ جی جو دوسرے وہ تین تین یقین کے لیے ہیں، وہ یہ ہیں علمت اور رأیت اور وجدت. افعال قلوب میں سے جو تین یقین کے لیے وہ یہ ہیں علمت اور رأیت اور وجدت. تینوں کا معنی کیا ہے؟ یقین کیا میں نے. علمت زیدن امینن کا معنی لکھے بین سطور بھی، یقین کیا میں نے زید کے امین ہونے کا، یقین کیا میں نے عمر کے فاضل ہونے کا، یقین کیا میں نے گھر کے رہین ہونے کا. رہین رین رکھیا بجڑا کو پیسے لے کے تو گروی شہ رکھی دیے جی. ہیں جی سب کا ایک ہی معنی ہے جی. ہاں جی کس طرح؟ علمت زیدا امینا، کیا معنی؟ یقین کیا میں نے زید کے امین ہونے کا. ہاں. اور رأیت عمرا فاضلا، کیا معنی؟ یقین کیا میں نے عمر کے فاضل ہونے کا. ہاں. اور وجدت البیت رہینا، یقین کیا میں نے گھر کے رہین ہونے کا. ہاں. مثالیں یعنی کہ جیسے علمت زیدا امینا، یقین کیا میں نے زید کے امین ہونے کا، اور رأیت عمرا فاضلا، اور یقین کیا میں نے عمر کے فاضل ہونے کا، اور وجدت البیت رہینا، اور یقین کیا میں نے گھر کے رہن ہونے کا. رہین ہونے کا. رہین تو گروی رکھنا، گروی رکھ کے تو پھر کچھ شہر لینی جی. چلو جی بہرحال تین دوسرے اللہ تی لل یقین لکھے نا. بس فعلم تو بس علم تو اور رہے تو اور وجد تو. جیسے علم تو زیدن امینن اور رہے تو عمرن فاضلن اور وجدت البیت رہینا. جی. اور بہرحال تین دوسرے پس علمت اور رأیت اور وجدت، جیسے علمت زیدا امینا
اور رأیت عمرا فاضلا اور وجدت البیت رہینا. اور بہرحال تین دوسرے بس علم تو اور رأیت اور وجدت ہیں، جیسے علم تو زیدن امینا اور رأیت عمرا فاضلا اور وجدت البیت رہینا. جو ہے نا وما ہوا علی الغیب بضنین ضاد کے ساتھ کہتے ہیں، ایک قرات میں ضا کے ساتھ بھی ہے بضنین، وہ زنہ سے ہے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دسنے دے بارے وچ متہم نہیں ہیں، یعنی دس دینے کی کر دینے متہم نہیں بے لوکی یہ گل آکھن بے غیب نہیں دسیا. اللہ فرماندا ہے ساڈے سونے اس بارے چ متہم نہیں بلکہ نہ غیب دسیا ہے. وعلمت قد يجيء بمعنى عرفت نحو علمت زيدا أي عرفته. بس یہ جو تین ہیں جو یقین کا معنی دیتے ہیں، ان میں سے پہلا ہے علم تو، جس کا معنی ہے یقین کیا میں نے فلاں کے فلاں ہونے کا یا فلاں کے فلاں نہ ہونے کا. اور علم تو بمعنی عرفت تو بھی آتا ہے. علم تو پہچانا میں نے، کیا کیا میں نے، یعنی اکھاں نال کندے نال. تو جب علم تو بمعنی عرفت تو ہوگا تو ایک مفعول کو چاہے گا اور افعال قلوب سے نہیں ہوگا. افعال اس وقت مانا ہے عرفت جن پتر میں تینوں سیاح لیا کہڑی شے نال سیاحی دے ہوں اے مانا ہے عرفت بھائی سمجھے جی. وہ معرفت قلبی نہیں مراد، عرفت تو سیاحنا تے کندے نال سیاحی دا مولی عابد ہے. علم تو زیدن مانا یہ ہے پہچانا میں نے زید کو، پہچان لیا میں نے زید کو. اور بھی وہ تینوں کہلا سی بندہ سیاح ہی ہو جی، میں سیاح لیا بندہ جی، یہ مطلب ہے جی. گل سمجھے جی. تو اب دل والا معنی نہیں ہے جی، بلکہ ظاہری آنکھوں سے پہچاننا یہ مراد ہے. اب یہ صرف ایک مفعول کو چاہے گا کہ مطلب میں نے سیاح لیا، یہ نہیں کہ میں نے اس کو سیاح لیا ہے کہ وہ عالم ہے، یہ نہیں مطلب ہوتا میں بندہ سیاح ہے جی، یہ نہیں گل کر دینا جی. تو یہ کیا جلدی کرو شبہ کیا کہ جی وہ تین جو یقین کے لیے ہیں ان میں سے پہلا ہے علم تو علم تو یقین کا معنی دے تو افعال قلوب میں سے ہے، یقین کا معنی دے دیے افعال قلوب سے ہے. اور جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا، دونوں کو نسب دے گا، دونوں مفعول پہ ہی بنے گے. لیکن اور جب یہ عرفتوں کے معنی میں ہو، اور علم تو کبھی کبھی بمعنی عرفت تو بھی آتا ہے. اور علم تو کبھی کبھی بمعنی عرفت تو بھی آتا ہے. عرفتوں کا معنی یہ نہیں ہے معرفت جو قلبی معرفت ہے، بلکہ عرفتو بالحاسا، عرفتو بالحاسا. حواس خمسہ نہیں ہے انہاں وچ ایک نو کی آندے نے حاسا، حاسا حواس خمسہ بھئی اے بجڑا نا بے اک نال پہچاننا اے مراد ہے، اس حاسے نال پہچاننا اس اے مراد ہے جی. اب یہ کتنے مفعول چاہے گا، لہذا افعال قلوب میں سے سنا جی شاہ جی کہ بھی علم تو کبھی کبھی جس کا معنی کیا ہے آنکھوں سے پہچاننا، کیا معنی ہے، اور بہت سارے معنی ہیں صرف اتنے نہیں ہیں. اور علم تو کبھی آتا ہے بمعنی عرفت جیسے علم تو زیدن یعنی پہچان لیا میں نے زید کو. بہت لکھے علم تو ہاں بالحاسا تھے، بالحاسا میں نے بالاکھ سمجھائیے میں نو اکھ نال پہچان لیا احمد میں نو سیان لیا. اور علم تو کبھی آتا ہے بمعنی عرفت جی، جیسے علم تو زیدن یعنی پہچان لیا میں نے زید کو. مطلب اور علم تو کبھی آتا ہے بمعنی عرفت جیسے علم تو زیدن یعنی پہچان لیا میں نے زید کو. جی. ورأيت قد يكون بمعنى أبصرت كقوله تعالى فانظر ماذا ترى. چلو ان تین میں سے دوسرا ہے رأیتو. تو رأیتو یقین کے معنی میں ہو تو پھر افعال قلوب میں سے ہے، جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوگا، دونوں کو نسب دے گا، دونوں مفعول بنیں گے.
اور رائے تو کبھی کبھی بمانا ابصر تو ہوتا ہے، رائے تو کبھی کبھی مطلب ہے رائے تو مشتاق رویت کو سمجھ آئی ہے کہ جڑی رویت ہوندی ہے نا، ایک ہوندی ہے قلبی تے ایک ہوندی ہے بصری، ویکھنا دل نال یا اکھاں نال۔ یہ جڑی رویت قلبی ہے نا یہ یقین ہے، تے جڑی رویت بصری ہے یہ پہچاننا ہے جی، گل سمجھیا؟ تو رائے تو یہ کبھی کبھی بمانا ابصر تو ہوتا ہے، یہ تو لفظ اوکھے نا، مطلب سمجھو۔ مقصد یہ کہ رائے تو اگر رویت قلبی مراد ہو تو پھر یقین کا معنی ہوتا ہے، پھر دو مفعولوں پر داخل ہے۔ اگر رائتوں کا معنی ہو آنکھوں سے دیکھنا تو پھر یہ ایک مفعول پر داخل ہوتا ہے، افعال قلوب سے نہیں ہوتا جی، یہ گل سمجھیے جی۔ مثلا فانظر ماذا ترى، یہاں جو ترا ہے نا جی، یہ اور ہے تو ترا پتہ لگتا ہے سیکھے تک نہیں، ترا یہ رویت بصری مراد ہے، رویت بصری مراد ہے۔ بس غور کریں اس شے میں جو دیکھ رہے ہو، جو کچھ ویندے پہ امتحان نال دیکھو جی، گل سمجھیے۔ اس طرح دا مطلب کی ہے اکھاں نال، کندے نال؟ اکھاں نال۔ ہاں جی، یہ کو پوچھو کس طرح ہے؟ فانظر ماذا ترى، جا جا او حضرت جڑا نا جی حضرت فانظر ماذا ترى جی، سمجھے نا؟ تسی ہن کی ویندے ہو اس بارے میں دسو جی۔ جی اور رائے تو یہ کبھی کبھی اکثر تو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب یہ رائے تو کبھی بمانا ابصر تو ہوتا ہے، اور رائے تو کبھی بمعنی ابصر تو ہوتا ایک ہے۔ سمجھ کو نہیں ہوتی بیچارہ میں سر کھپا رہا ہوں۔ رائے تو بمانا یقین ہو تو اس وقت افعال قلوب میں سے ہوتا ہے، دو مفعولوں کو چاہتا ہے، ایک دونوں کو نصب دیتا ہے۔ چلو بھائی۔ اور جو رہی تو جب اکثر تو کے معنی میں استعمال ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا۔ آنکھوں سے دیکھنا، کیا معنی ہوتا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا، یہ اس کا معنی ہے۔ یہ اب یہ ایک مفعول کو جائے گا، کیا مطلب؟ میں نے آنکھوں سے دیکھا، تو نے آنکھوں سے دیکھا، اس نے آنکھوں سے دیکھا، مثال کے طور پر۔ شاہ جی سمجھے گل دی جی؟ اچھا جی، مانا کرو۔ اور رائے تو کبھی ہوتا ہے مانا ابصر تو، یہ مطلب اکھاں نال دیکھنا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول فانظر ماذا ترى جی۔ اور رائے تو کبھی ہوتا ہے بمعنی ابصر تو، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فانظر ماذا ترى۔ اور رائے تو کبھی ہوتا ہے بمعنی ابصر تو، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول فانظر ماذا ترى۔ سبحان اللہ۔ فانظر ماذا ترى، ماذا ایک مسئلہ لکھیا جی کہ ماذا جڑا نا کئی قسم دا ہوندا جی۔ ایک اے ماذا اے ہوندا ہے کہ ما استفہامیہ تے ذا اسم اشارہ ہوندا ہے، سمجھ آئے جی؟ کیا ہے وہ، کیا ہے وہ۔ اور کبھی یہ ماذا معنی دیتا ہے ما استفہامیہ تے ذا موصولہ، کیا ہے وہ جو، کیا ہے وہ جو۔ نہ ذا اسم اشارہ ہے نا ہاں جی قریب واسطے، کیا ہے یہ، وہ پچھلا اشارے واسطے کیا ہے یہ، تو یہ موصولہ واسطے کیا ہے وہ جو بمعنی اللہ جی۔ اور تیسرا معنی ہے کہ ماذا مجموعہ استفہامیہ ہوتا ہے، پورے کا معنی کیا ہے۔ اور چوتھا معنی ہے کہ ما استفہامیہ ذا زیادہ ہوتا ہے، ذا یہ جو ماذا ہے نا چار طرح استعمال ہوتا ہے، ماذا ما استفہامیہ ذا اسم اشارہ، اب معنی ہوگا کیا ہے یہ، اور یا ما استفہامیہ ذا اسم موصول کیا ہے وہ جو، تیسرا مجموعہ استفہام کے لیے، چوتھا ما استفہامیہ ذا زیادہ، یعنی اتنے معنوں میں یہ ماذا۔ اگے چلو جی۔ وجدت قد يكون بمعنى اصبت، مثل وجدت الضالة اي اصبتها۔ اصبت، ان تین میں سے تیسرا ہے وجدت،
وجد تو جب یقین کے معنی میں ہو تو افعال قلوب میں سے ہوتا ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، دونوں کو نصب دے کر ان کو اپنے مفعول بناتا ہے۔ اور وجد تو کبھی کبھی بمانا اصب تو ہوتا ہے، کبھی کبھی ان کا مطلب کی ہے کسی شے تک پہنچنا، کسی شے نو لب لینا، کسی شے نو پا لینا، یہ مانا ہوں وجد تو دا جی، سمجھے؟ جب وجد تو بمانا اصب تو ہو، بمانا یعنی کسی چیز کو پا لینا، پا لیا میں نے فلانی شے کو، اب یہ افعال قلوب سے نہیں ہوگا اور ایک مفعول کو چاہے گا، سمجھ آئیے جی؟ مثلا مثال دیے وجدت الضالہ، دالہ جڑی شے گم ہو جائے، وجدت الضالہ لب گئی مینو گمی شے، پا لی میں نے گم شدہ چیز۔ ہاں بھائی، تو یہاں جو ہے نا کہ بمانا کیا کرنا؟ پا لینا، بمانا یہ جو پانا ہوتا ہے یہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، ہاتھوں سے اس کو پکڑا جاتا ہے جی، اے مطلب سمجھیے جی، اے جی آنکھوں کو شاباش۔ وجد تو جب افعال قلوب سے ہو تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ میں داخل ہوتا ہے، دونوں کو نصب دیتا ہے، تو اور جب یہ اشد کے معنی میں ہو تو اس وقت یہ افعال قلوب سے نہیں ہوتا اور ایک ہی مفعول کو چاہتا ہے، جیسے وجدت الضالہ، پا لیا میں نے گم شدہ شے کو۔ افعال قلوب میں سے جو یقین کے لیے ہیں انہوں میں سے تیسرا ہے وجد تو، وجد تو جب یہ تیسرا ہے یہ جب افعال قلوب میں سے ہو تو اس وقت اس کا معنی ہے یقین کیا میں نے، تو اس وقت یہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتا ہے اور دو مفعولوں کو چاہتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ بمانا اصب ہوتا ہے، جب یہ بمانا اصب ہو تو اس کا یہ ایک مفعول کو چاہے گا تو اس کا معنی ہوگا پا لیا میں نے، جیسے وجدت الضالہ، پا لیا میں نے گم شدہ چیز کو جی۔ اور وجد تو کبھی ہوتا ہے بمانا سب تو، جیسے وجدت الضالہ اور سیدم تیافتم لکھے ہے کہ نہیں بھائی؟ پا لیا میں نے گم شدہ چیز کو، اے مانا پا لیا میں نے، اے سب تو ہاں پھر مانا ہوں کیتا جی بھئی وعلم تو ہاں بالحاسا، یعنی میں اکھاں نال دیکھ لئیے بھی فلانے دے گھر یا فلانی تھاں تے بھی، اے مطلب ہے جی، سمجھے جی؟ یعنی پا لیا میں نے اس کو، ایک کو گالی دو مالی جی۔ اور وجد تو کبھی ہوتا ہے بمانا اصب تو، جیسے وجدت الضالہ یعنی پا لیا میں نے اس کو۔ اور وجد تو کبھی ہوتا ہے بمانا اصب تو، جیسے وجدت الضالہ یعنی پا لیا میں نے گم شدہ چیز کو۔ ویسے نا عربی چ دالہ کہندے نے خاص گم شدہ، اور شترے کے بے شبان و بے مالک در جائے ہلاک باشد و گم شد، او اٹھ ڈاچی ٹوڈا ٹوڈی جیڑی مالک تو بغیر کسی جگہ تے گم ہو جائے جی، ان اصل آندے نے دالہ کی آندے نے انج مذکر مؤنث سے برابر ہے، تے ویسے مطلقاً بھی گم شدہ چاہے، اور حدیث پاک جب جڑا مسجد گم شدہ اتنے لفظ دالہ دا، جڑا گم شدہ دا اعلان کرے تو تسی اگوا کھولا کرے نہ لبے جی۔ یا ڈنگر شنگر پنڈا جلان حضرات ہری کوتی کھڑی گئی، ککڑی کھڑی گئی بھی، یہ اعلان کرتے پنڈا ککڑیاں دے آنڈیاں دے جی، تو سارے کرنا وہ تشری مسئلہ ہے کہ تجھے اگوا کھو کہ اللہ کر کے نہ لبے، حدیث پاک ہے جی، شاید آ جائے حدیث پاک اندر جی، اگو پہ آ جائے گی انشاءاللہ۔ چلو جی آگے بھی فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْمَعَانِي لَا يَقْتَضِي إِلَّا مُتَعَلِّقًا وَاحِدًا، اب متعلق کا دریا متعلقا واحدا فلا يتعدى إلا إلى المفعول الواحد۔ چلو یہ وہ سارا مسئلہ عرض کر دیتا ہے، وہی مسئلہ ہے کہ یہ تینوں فعل جب یقین کے معنی میں نہ ہوں، ان معانی میں استعمال ہوں، علم تو بمانا عرف تو، رائے تو بمانا ابصر تو، وجد تو بمانا اصب تو ہوں، تو اس وقت یہ ایک مفعول کا تقاضا کرتے ہیں، اس وقت یہ دوسرے مفعول کی طرف متعدی نہیں ہوتے، لہذا فعال قلوب بھی نہ ہو، لہذا شاباش
تو ویکھو پیچھے آکھیا سی کہ بھئی اذا وزننت اذا كان من الزنة بمعنى تهمة لم يقتضي المفعول الثاني. ایتھے عبارت لا يقتضي الا متعلقا واحدا. اے تفنن فی العبارت گل اوہی تے لیکن بھئی عبارت نویں لیونی. جی جب یہ تینوں افعال قلوب کے معنی میں سے نہ ہوں، اور جب یہ جو پڑھے یہ تین جو یقین کے لیے ہیں، تین جو یقین کے لیے ہیں، جب اب یقین کے معنی میں نہ ہوں، جب یہ یقین کے معنی میں نہ یعنی ہوں، علم تو بمانا علم تو بمعنی عرف تو معنی سمجھایا برف تو اکھاں نال پہچاننا، اور رائی تو بمعنی ابصر تو، اور وجد تو بمعنی اسب تو اس صورت میں یہ صورت میں یہ ایک مفعول کا تقاضا کرتے ہیں، دوسرے مفعول کو نہیں دوسرے چاہتے، مفعول کو نہیں چاہتے، لہذا فعل قلوب سے بھی افعال قلوب سے نہ ہوں گے۔ نہ ہوں گے۔ تو مطلب ہے بھی جڑے فعل نے افعال قلوب جو شاہ جی تاؤں دینا جدو زن تے یقین دا معنی کرنا ہوگے ادوں یہ دو جملے تے داخل ہو کے تے پھر وہ آکھدا ہے بھی ایس خبر دا ایس مبتدا واسطے ثبوت یا سلب دا مینوں یقین ہے یا زن۔ بس سمجھا گا شاہ جی؟ پس بے شک ہر ایک ان معانی سے مطلب کی ہے اے فعل جدو انہاں معنی وچ ہون، اے فعل علم تو بمانا تے رہ تو بمانا تے وجد تو بمانا جدو اے معنی دین نہیں تقاضا کرتے، نہیں تقاضا کرتا ہر ایک مگر ایک متعلق کا، یہ متعلق جڑا مشہور معنی ہے وہ نہیں جار مجرور، مفعول دا بھی فعل نال تعلق ہوندا ہے کہ نہیں، تے جندا جندے نال تعلق ہوے اونوں کی آکھدا لغوی طور تے متعلق نہیں متعلق کیا کہتا ہے وہ پھر خاص ایک اصطلاح ہے جار مجرور تے جڑا ظرف مفعول فی اینو آکھدا ہے بھی متعلق اونج جندا بھی جندے نال تعلق ہے کی ہوندے تے دوجا ہوندا متعلق۔ چلو پس نہیں متعدی ہوگا ہر ایک مگر ایک مفعول کی طرف۔ جی پس بے شک ہر ایک ان معانی سے نہیں تقاضا کرتے مگر وہ ایک متعلقہ، پس نہیں کہ کلو واحد ہوگا نا تو مفرد والا معنی ہوندا ہے پس بے شک ہر ایک ان معانی سے، پس بے شک ہر ایک ان معانی سے نہیں تقاضا کرتا، کون ہر ایک، اے مطلب ہے نہیں تقاضا کرتا مگر ایک متعلقہ، ایک متعلق تو مراد کیا ہے؟ ایک مفعول بیچ ہے، ہاں پس پس نہیں متعدی پس ہوگا نہیں متعدی ہوگا کون ہر ایک، کون ہر ایک، ہر ایک، پس نہیں متعدی ہوگا مگر ایک مفعول کی طرف۔ چلو شاہ بس بے شک ہر ایک ان معانی سے نہیں تقاضا کرتا مگر ایک متعلق کا، بس نہیں متعدی ہوگا مگر ایک مفعول کی طرف۔ جی والواحد المشترک بینہما، کم کے ہے والواحد المشترک انہوں نے لکھا تھا رکن دیئے والواحد المشترک بینہما شبہ 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 هو زعمت مثل زعمت اللہ غفورا فهو لليقين وزعمت الشیطان شکورا فهو للشک۔ دھیان کریں ایک جو ہے نا ان سات میں سے وہ مشترک ہے، کبھی یقین کے لیے کبھی زن کے لیے، کبھی زن کے لیے، وہ ہے زعمتو۔ کون ہے؟ تو دو مثالیں دیتے ہیں، واضح ہیں کہ ایک جگہ یقین کا معنی کرنا ہے اور ایک جگہ زن کا معنی کرنا ہے۔ ہاں جی کیا کہ ہے وہ جو ان سات میں سے ایک جو مشترک ہے، سات میں سے ایک جو مشترک ہے، سات میں سے ایک جو مشترک ہے، جو شک کا معنی بھی دیتا ہے اور یقین اور کا زن معنی کر چبل جائے، زن کا معنی بھی دیتا ہے اور وہ کون ہے؟ وہ 10 کا صحیح نام کون ہے؟ وہ زعمت ہے۔ اچھا جی زعمت اللہ غفورا، یہاں یقین کا معنی ہے یقین کیا میں نے اللہ تعالی کے غفور ہونے کا، ایسا یقین ہے عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غفور۔ زعمت الشیطان شکورا، زن کیا میں نے شیطان کے شکور ہونے کا،
مطلب کی سمجھا جو راشد وضاحت لکھی ہے اصل بندہ اپنی غلطی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اس گل کا زن کیتا سی بھی شیطان میرے طرفوں تھوڑے جے گناہ اتنے راضی ہو جائے گا تو میری جان چھڈے دا پر اے میرا زن غلط ہے ایڈا کتا ہے اے جب تک اکبر الکبائر نہ قرار رہے نو چاسے نہیں ہوندی جی اے اصل مطلب ہے جی گل سمجھیے جی اے بھی میں نے زن کیا شیطان کے شکور ہونے کا شکور دا ایتھے مطلب ہے نہیں بھی شیطان بھی اللہ تعالیٰ دا شکر کردا ہے نہیں مانا گا اس لیے کہ اپنے جے مطلب ہے کہ بندہ اپنی کمزوری دس رہا ہے کہ میں سمجھا بھی یہ چند گناہ کرا کے میری جان چھڑ دے گا پر یہ تو ایڈا کتا ہے تو جان نہیں چھڑدا پیا جی گل سمجھیے یہ مانے سمجھے شاہ جی کہ نہیں اور ایک مشترک ہے ان دو کے درمیان یعنی کبھی یقین کے لیے کبھی وہ زعم تو ہے جیسے زعمت اللہ غفورا یقین کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے غفور ہونے کا پس وہ کون زعمت اس مثال یقین کے لیے ہے اور زعمت الشیطان شکورا اور زن کیا میں نے شیطان کے شکور ہونے کا بس وہ شک کے لیے تمہارا سمجھے شکور ہونے کا میں یہ سمجھا کہ شیطان تھوڑے جے گناہ کرا کے میرے تے راضی ہو جائے گا تے میری جان چھڈے گا دفع ہوئے دا سمجھائیے نا جی اجے میں کسی کو ٹیکس لین آوے تو لے کے دفع ہوتا جان چھڑتا ہے جان چھڈے گا جی تو یہ ایسا خبیث ہے بھی جان نہیں چھوڑتا میرا بھی زن غلط ہے ہم چلو چلو اور ایک مشترک ہے ان دونوں کے درمیان وہ زعمت ہے جیسے زعمت اللہ غفورا منع کر یقین کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے غفور ہونے کا پس وہ یقین کے لیے ہے کون زعمت زعمت الشیطان شکورا اور زن کیا میں نے شیطان کے شکور ہونے کا یعنی تھوڑے جے گناہ کرا کے بھی جان چھڑ دے گا پر بڑے کتی شے ہے جی بس وہ شک کے لیے کون